اسلام آباد میں وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ پہلے پچھلے یہ جو گزرا ہے ٹائم جس میں کافی بارشیں ہوئی ہیں، اسی طرح متحرک رہ کے لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے کل جو عالمی منڈی کے اندر پیٹرول کی قیمت ہے اس کی جو اناؤنسمنٹ کی تھی، پیٹرول کی پرائس میں 18.50 روپے کی کمی، اور اسی طرح جو ڈیزل ہے اس میں 40.54 روپے کی جو کمی ہے اس کی اناؤنسمنٹ کی تھی۔ اسی طرح جو کیروسین ہے اس میں 33.81 روپے کی، اور لائٹ ڈیزل آئل میں 34.71 روپے کی جو کمی پیسے کی جو کمی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو امپلیمنٹیشن کے اندر جو ٹرانسپورٹ ہے جو عام پبلک استعمال کرتی ہے ان کے کرایوں میں کمی کے اوپر کمپلیٹ مانیٹرنگ وفاقی سطح کے اوپر بھی ہدایات جاری کر دی ہیں کہ اس پورے ریلیف کا عملاً ایک ایک پیسے کا ریلیف پاکستان کی عوام کو ملے۔ تو اس وقت جو ٹرانسپورٹ ایسوسیشنز ہیں، جو ٹرانسپورٹ مختلف صوبوں کے اندر لوگ ہیں، ان کے اوپر جو مقامی سطح کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کو بھی ہدایت جاری کی ہے کہ ان کے اوپر کمپلیٹ مانیٹرنگ رکھیں، اور اسی طرح جو وعدہ ہماری حکومت نے کیا تھا کہ جس طرح ہم نے مشکل فیصلے کیے ہیں، دل پہ پتھر رکھ کر کیے ہیں، جس طرح وزیر اعظم نے کہا، اور جس طرح عالمی منڈی میں کمی آئے گی انشاءاللہ، جس کا رجحان نیچے کی طرف ہے، اس کے ایک ایک پیسے کا فائدہ اور ریلیف ٹرانسفر کیا جائے گا پاکستان کی عوام کو۔ یہ اسی وعدے کا تسلسل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ پچھلے 3 ماہ سے جو پچھلی سابقہ حکومت تھی ان کا ایک معاہدہ جو کہ پہلے کمزور سطح کے اوپر ایک سخت ترین معاہدہ شرائط کی گئیں، وہ IMF کا جو معطل شدہ سسپینڈڈ معاہدہ پچھلی حکومت کی جو نالائقی سمجھیں، ان کی نیت کا فطور سمجھیں، یا جو سیاسی مقاصد کو استعمال کر کے معاشی بارودی سرنگیں بچھائی گئیں، اس کی وجہ سے جو تعطل ہوا، اور جو معطل شدہ معاہدہ تھا وہ دن رات محنت کر کے اس میں ایک معاشی حملہ تو تھا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ملک کی کریڈیبلٹی ایٹ سٹیک رکھی گئی، اور وہی معاہدہ جو آپ نے کیا اسی معاہدے کی خلاف ورزی کی صرف سیاسی مقاصد کو بچانے کے لیے، اور یہ معلوم ہو گیا تھا جب کہ عدم اعتماد کامیاب ہو گیا ان کے خلاف، تو عمران خان صاحب نے اس معاہدے کی دھجیاں اڑائیں، اس کو نہ صرف واپس بحال کیا ہے بلکہ اس معاہدے کے ساتھ ہوتے ہوتے ایک ایسا بجٹ بھی پیش کیا ہے موجودہ حکومت نے جس سے عام آدمی کو ریلیف مل رہا ہے، اور پہلی دفعہ ان ڈائریکٹ ٹیکسز کی جگہ ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں اس پہ بیسڈ ایک ایسا بجٹ جو ملک کو اکنامک سٹیبلٹی اور سیلف ریلائنس کی طرف لے کر جا رہا ہے انشاءاللہ، وہ بھی طے پا چکا ہے۔ اس پہ کابینہ نے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر خارجہ بلاول بھٹو صاحب اور ان کی ٹیم کی جو معاونت رہی اس پورے پروسیس میں ان کو بھی مبارکباد پیش کی۔ اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر کا اور حکومت کا یہ ریزولو بڑا واضح ہے کہ ملک صرف تب ترقی کر سکتا ہے، ملک صرف ان معاشی بحرانوں سے تب نکل سکتا ہے جب ملک کی معیشت مستحکم ہوگی، اور ملک معاشی خود مختاری کی طرف جائے گا، معاشی خود انحصاری کی طرف جائے گا، جس کو سیلف ریلائنس، اکنامک سیلف ریلائنس اور اکنامک سٹیبلٹی بولتے ہیں۔ وہ صرف تب ہو سکتی ہے جب ہم اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2015 میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے نواز شریف صاحب کی قیادت میں IMF کے پروگرام کو مکمل کیا تھا۔ تو اسی ویژن اور اسی مشن کے ساتھ وزیر اعظم نے اور کابینہ نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ہم اس پروگرام کو انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے اور اس کو مکمل بھی کریں گے، اور پاکستان کی عوام کے حق میں جو معاشی استحکام ہے اس کو یقینی بنائیں گے۔ اس کے بعد جو ایجنڈا پر آئٹم تھے وہ وفاقی کابینہ نے وزارت داخلہ کی سفارش کے اوپر جو بھی غیر ملکی مقررہ مدت کے بعد
اوور سٹے کرتے ہیں ملک کے اندر ان کے لیے ایمنیسٹی کی منظوری دی ہے. اور اس میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پکڑے بھی جاتے ہیں, آئیڈینٹیفائی بھی ہو جاتے ہیں, لیکن ان کے اوپر جرمانہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ پھر ان کو فورسڈ رکھنا پڑتا ہے کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے. تو اس کی شفافیت کے لیے, اس کو اچھی طرح کلینس کرنے کے لیے سسٹم کو, یہ غیر ملکی باشندوں جو فارن سٹیزنز ہوتے ہیں, پاکستان میں آتے ہیں کام کے لیے, ملازمت کے لیے, ان کو ایمنیسٹی دینے کی منظوری دی ہے. اور یہ ایمنیسٹی پاکستان میں مقیم غیر ملکی لوگوں کے لیے, باشندوں کے لیے 31 دسمبر 2022 تک یہ ایمنیسٹی موجود رہے گی, جس میں وہ اپنے ملکوں کی جو روانگی ہے اس کو یقینی بنا سکتے ہیں. رپورٹ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس 31 دسمبر 2022 تک اس کے اوپر منسٹری آف انفارمیشن وزارت داخلہ کے ساتھ مل کر ایک مہم بھی چلائے گی, اویئرنیس ریزنگ, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو اس قسم کے ہیں جو واپس اپنے ملک جانا چاہتے ہیں اور کسی بھی مجبوری کی وجہ سے وہ واپس نہیں جا سکتے, وہ اس ایمنیسٹی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو کابینہ ہے اس کے ایجنڈا کے اوپر ECC کے جو فیصلے تھے ان کی توسیع کی گئی, اور اس میں ایک فیصلہ جو ہے وہ جو ECC کا 5 جولائی 2022 کو جو اجلاس ہوا اس میں پاکستان کے لیے 3 ملین ٹن گندم کی درآمد کے فیصلے کی منظوری دی گئی ہے. اور یہ یقینی بنانے کو کہا گیا ہے کہ عالمی منڈی کے اندر جس طرح جو گندم کی گرتی ہوئی قیمت ہے اس کے مطابق یہ امپورٹ ہوگی, اور اس پورے پروسیس کو شفاف طریقے سے عمل میں لانے کی ہدایت کی گئی ہے, جس کے اوپر کابینہ اپنا فل مانیٹرنگ میکنزم رکھے گی, اور اس کی تمام چیزیں جس طرح یہ امپورٹ ہو جائے گی اور اس کا جو پرائسنگ ہے, اس کی جو پروسیس ہے, اس کو جس طرح پرائس گر رہی ہے عالمی منڈی میں گندم کی, اس کے مطابق رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے. اس کے بعد کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کا ایک اور فیصلہ جو 5 جولائی 2022 کو ہوا اس کی توثیق کی, جس کے ذریعے جو لگژری آئٹمز ہیں جس کے اوپر امپورٹ پہ بین لگایا گیا ہے, جو آپ کو معلوم ہے وہ والی لگژری آئٹم جو بین لگانے کے بعد بندرگاہوں کے اوپر 2 ہفتے تک جو آئیں اور وہ موجود پڑی ہیں, اور اس کے سامان کے اوپر 5% جرمانہ لگا کر ان کو آنے کی اجازت کی منظوری دی گئی ہے جو 2 ہفتے کے اندر ہیں, اور جو 2 ہفتے کے بعد آئی ہیں اس پہ 15% ڈیوٹی ادا کر کے کلیئر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. بعد آئی ہیں جون کے مہینے تک, اس پہ 15% ڈیوٹی جو ہے اس کو لگانے کی منظوری دی گئی. ہم نے تو بین کر دی ہے جی, تو یہ ایڈیشنل ڈیوٹی ہے اس کے علاوہ. اس کے بعد جی وفاقی کابینہ کے ایجنڈے کے اوپر جو فیصلے کیے گئے ہیں 5 جولائی میں ECC پہ, اس کی تفصیل آپ کو مہیا کر دی جائے گی, ان تمام کی توثیق کر دی گئی ہے. نجکاری ڈویژن, پرائیویٹائزیشن ڈویژن کے اندر کابینہ کی جو سب کمیٹی تھی اس کی رپورٹ پیش ہوئی ہے, اور اس کے بنیاد پر جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کمرشل ٹرانزیکشنز ہیں اس کے آرڈیننس کی بھی اصولی منظوری دے دی گئی ہے. اس کے بعد جو امپورٹنٹ ایجنڈا آئٹمز کے بعد ایک تفصیلی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو از خود نوٹس کے اوپر, اس کے اوپر بڑی امپورٹنٹ قرارداد آج کابینہ سے پاس ہوئی ہے, اور وہ میں کیونکہ یہ قرارداد ہے تو وہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گی وزیر قانون کی, اور اس قرارداد کے بعد جو امپورٹنٹ اناؤنسمنٹس ہیں وہ میں کروں گی. کابینہ میں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کے اجلاس میں منقطع قرارداد منظوری کی گئی, جس میں تحریک عدم اعتماد سے متعلق از خود نوٹس کیس میں سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کا خیر مقدم کیا گیا, جبکہ اس فیصلے میں اٹھائے گئے نکات پر عمل درآمد, آرٹیکل 6 کی کارروائی سمیت مستقبل کے تمام قانونی اقدامات کے بارے میں تجاویز کی تیاری کے لیے کابینہ کی خصوصی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے. وزیر قانون بیرسٹر اعظم نذیر تارڑ کی سربراہی میں قائم کمیٹی میں داخلہ, اطلاعات, وفاقی وزراء, تمام اتحادی جماعتوں کی تمام نمائندگی شامل ہوگی. یہ خصوصی کمیٹی اپنی تجاویز مرتب کر کے کابینہ کے آئندہ اجلاس میں پیش کرے گی. کابینہ کی منظور کردہ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ آئین کی سربلندی
پر مبنی عدالت عظمیٰ کا تفصیلی فیصلہ قابل تحسین ہے جس نے نظریہ ضرورت کو دفن کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ سابق حکومت اور اس کے آئینی عہدیداروں کے خلاف فرد جرم ہے۔ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ سابق حکومت نے آئین شکنی کی۔ تحریک عدم اعتماد کے خلاف 3 اپریل 2022 کو ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی رولنگ کو غیر آئینی اور قومی اسمبلی کی تحلیل کو کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ تفصیلی فیصلے نے تمام حقائق پوری طرح واضح کر دیے ہیں کہ غیر ملکی سازش کا بیانیہ کہ کوئی ثبوت عدالت میں پیش نہیں کیے گئے اور بے بنیاد تھا، جس کے ذریعے وطن عزیز کی معاشی سلامتی کے ساتھ ساتھ اہم خارجہ مفادات کو بھی اقتدار کے ہوس کی بھینٹ چڑھایا گیا۔ قرارداد میں کہا گیا کہ معزز عدالت نے بجا طور پر یہ نقطہ بیان فرمایا ہے کہ اگر یہ انتہائی سنگین معاملہ ہوتا تو اس وقت حکومت جس کے وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے وہ اس پر کوئی کارروائی کیوں نہ کر سکے، کوئی انکوائری کیوں نہ ہو سکی، بلکہ اس پر خاموشی اختیار کی گئی۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اس سازشی بیانیے کو 1 نہیں 2 بار رد کیا۔ قرارداد میں اتفاق کیا گیا کہ بحیثیت قوم آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آئین، جمہوریت، پارلیمنٹ اور عوام کے حق حکمرانی پر شب خون مارنے کا یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے روک دیا جائے۔ عدالت عظمیٰ کا تفصیلی فیصلہ اس ضمن میں سنگ میل ہے، لہٰذا متفقہ طور پر کابینہ کی خصوصی کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے جو عدالت کے تفصیلی فیصلے کی روشنی میں اقدامات تجویز کرے گی۔ اس کے بعد ایک اور اہم معاملہ جو کابینہ کے سامنے آیا، اس میں آپ کو معلوم ہے کہ طیبہ گل صاحبہ کا ایک معاملہ جو کہ میڈیا کے اوپر کافی ہائی لائٹ ہوتا رہا، اور اس میں یہ حقائق سامنے کہ جو طیبہ گل صاحبہ تھیں انہوں نے پی ایم پورٹل، سابقہ حکومت کے پی ایم پورٹل کے اوپر اپنی کمپلین درج کرائی، اور ان کو وہاں سے جواب ملا کہ یہ کمپلین جو ہے وہ ہیومن رائٹ منسٹری جو ہے اس کو بھیج دی گئی ہے، اور اس کے بعد پی ایم آفس نے ان سے رابطہ کیا، اور پی ایم آفس نے رابطے کے بعد ان کو پی ایم آفس بلا کر ان کے مطابق 18 دن وزیر اعظم ہاؤس میں اغوا کر کے، ابڈکشن کر کے ان کو وہاں رکھا، اور اس کے اوپر یہ بھی بات ہے کہ ایک تو یہ سیکشل ہراسمنٹ اور سیکشل ابیوز کا کمپلین تھی جو عمران خان صاحب کے پورٹل، پی ایم پورٹل جس کی تشہیر 4 سال ہم سنتے رہے، وہاں یہ کمپلین سیکشل ابیوز اور سیکشل ہراسمنٹ کی ایک خاتون نے درج کرائی، اور اس کو بجائے اس کے کہ اس کے اوپر ایکشن لیا جاتا، اس خاتون کو پی ایم آفس بلا کر ایبڈکٹ کیا گیا، اغوا کر کے 18 دن ان کے مطابق وہاں ان کو رکھا گیا، اور اس کے بعد ان تمام ثبوتوں کو، ایویڈنسز کو، ویڈیوز کو ان خاتون سے لے کر، طیبہ گل سے لے کر اس کو جاوید اقبال صاحب جو کہ چیئرمین نیب تھے اور ہیں، ان کو بلیک میل کرنے کے لیے کون سا آفس استعمال ہوا؟ وزیر اعظم ہاؤس استعمال ہوا، اور ان کو بلیک میل کر کے سیاسی مقاصد اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن، سیاسی انتقام کا مکروہ دھندا کیا گیا۔ یہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر ہو رہا تھا، اور نہ صرف یہ کہ آپ اس پر ایکشن لیتے، بلکہ آپ نے اس ثبوتوں کو، اس ایویڈنس کو استعمال کر کے چیئرمین نیب کو بلیک میل کر کے آپ نے ان کے سیاسی مقاصد، اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، اپنے سیاسی انتقام کے لیے، اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف اس ایویڈنس کو استعمال کر کے چیئرمین نیب کو کمپرومائز کر کے ایک پورا ادارہ کمپرومائز کیا گیا۔ اور کس نے کیا؟ وزیر اعظم ہاؤس نے کیا۔ لاہور میں الیکشن کمشنر پنجاب سعید گل نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔